سورہ انعام کی آیت نمبر 80 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا چکا ہے، اور مجھے ان سے کچھ ڈر نہیں ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے ان کو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون مستحق ہے دل جمی کا؟ بتاؤ اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خصوصی سطح پر اور پھر عمومی سطح پر مکالمہ بیان ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جو اپنا موقف اور مدعا ہے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ تمہارے بت یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور پھر جو تم ستاروں کو، سورج کو، چاند کو پوجتے ہو تو وہ بھی بیکار بات ہے، وہ کوئی خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب میرا خدا ہے کون؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میرا خدا تو وہ ہے۔ یہاں سے اب آگے آج کی آیات میں قوم کا جو جواب ہے گویا کہ اس کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن پاک نے کہا ہے کہ قوم نے جھگڑا کیا، بس یہ نہیں کہا کہ قوم نے مکالمہ کیا یا قوم نے ان کے دلیل کا جواب دیا، کیونکہ مکالمہ ہو یا دلیل کا جواب ہو یہ تو کچھ معقول باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ عقل میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل بے بنیاد بات کو مکالمہ یا دلیل سے گفتگو کرنا یہ باتیں نہیں کہی جاتی، بلکہ جو بالکل بے بنیاد بات ہو اس پہ آدمی جو بات کرتا ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، بس یعنی جھگڑے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ کہا یہ جاتا ہے پنجابی میں آٹا گندی ہلدی کیوں، یعنی جھگڑے کے لیے کوئی معقول وجہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھگڑا ہمیشہ نامعقول بات پر ہی ہوتا ہے، نامعقول دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی جس کو آدمی کہیں بھی پنچایت میں، کسی عدالت میں، کسی بھی جگہ پر جا کر
استدلال کو ثابت کر سکے، یہ بھی نہیں ہوتا اس کی بنیاد میں، وہ ایک بے بنیاد بات ہوتی ہے۔ یعنی آٹا گوندھ رہی ہے تو حرکت تو ہوگی، اب یہ کون سا اعتراض ہے کہ بھائی آٹا گوندھتے ہوئے ہلنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے بات کی بات، تو جھگڑا تو ہوتا ہی وہ ہے جہاں بے بات کی بات ہوتی ہے، کوئی معقول بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ اور شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کوئی بنیاد نہیں، جو اللہ کو انسان مانتا ہے اور صحیح معنوں میں جانتا ہے، اس کے بعد شرک کرنے کا اس کے پاس جواز ہی کیا رہ جاتا ہے۔ یعنی شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کسی کا تعاون لینا۔ شرکت ہمارے یہاں پارٹنرشپ کرتے ہیں، بزنس میں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، یا پیسے چاہیے ہوتا ہے، یا افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، یا کسی کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کا ہمیں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کی بنیاد پر بزنس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں، تو یہ پارٹنرشپ ہو جاتی ہے۔ تو شرکت تو ہمیشہ احتیاج، ضرورت، حاجت، یہ تو انسان کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ساری دنیا کا کاروبار اکیلا چلا سکتا ہے تو قطعاً شرکت نہیں کرے گا۔ کیوں کرے گا وہ؟ شرکت تو مجبوری ہے۔ تو جو خدا کو صحیح معنوں میں مانتا اور جانتا ہے وہ خدا کا شریک نہیں بنا سکتا، کیونکہ خدا کو صحیح معنوں میں جاننے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ہے، اسے کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی قسم کی اس کو کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے، وہ ہے ذات خدا۔ تو جو اللہ کو صحیح معنوں میں جانتا ہے وہ شرک کی کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے شرک بے بنیاد۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ایسی بے جا بات ہے، ظلم کہتے ہیں بے جا کام کرنا، یعنی کسی چیز کو وضع الشیء فی غیر محلہ غلب، کسی چیز کو اس کی اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، یہ گویا کہ ظلم کی ایک بنیادی تعریف ہے۔ تو شرک و ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو سب سے بنیادی حقیقت ہے، یعنی اللہ اور اللہ کا عبادت کا مستحق ہونا، اس کے بارے میں عقیدہ انسان کا درست ہونا، یہ بنیادی تقاضا ہے مذہب کا۔ تو اس تقاضے کے اندر خرابی پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے اٹھا کر مخلوق کو دے دینا، یہ شرک ہوتا ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس پیمانے پر یہ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا حاجہ قوم نے جھگڑا کیا، کوئی دلیل شلیل نہیں لائے، بلکہ کہا جھگڑا ہوتا کیا تھا ان کا، مشرکین کی جتنے بھی جھگڑے دلائل قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں بیان ہوئے ہیں وہ سب ایسے ہی ہوتے تھے، بودھی باتیں، پروپیگنڈا اس کی بنیاد ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، پرانی کہانی ہے نئی کہانی؟ بات تو یہ کہ دلیل کا جواب دلیل سے دو، اگر تمہارے پاس بتوں کے خدا ہونے کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر چاند اور ستارے سورج کے خدا ہونے کی، قابل عبادت ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ کہہ دینا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا تو ایسا کام نہیں کرتے تھے، وہ تو بت پرستی کرتے تھے۔ تو اس کو بھی جواب اللہ نے قرآن پاک میں دیا کہ بھائی تمہارے باپ دادا کرتے تھے، لیکن ان کے باپ دادا کیا تھے؟ اچھا اگر وہ بھی بت پرست تھے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے؟ نہیں۔ تم مانتے ہو کہ وہ توحید پرست تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے باپ دادوں کو بعد میں لگی غلطی، یہ اصل میں شرک انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تو شرک لے کر دنیا میں نہیں آئے تھے، پہلے انسان تو وہ ہیں، سب سے بڑے باپ تو وہ ہیں۔ تو اگر باپ کو ہی دیکھنا تو پھر آدم علیہ السلام کو دیکھو جا کے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں، ہمارا کلچر میں ایسا ہوتا ہے۔ آج کل اس بات کو یوں کہا جاتا ہے، آج کل جو مشرکین مکہ یا پرانی قومیں کہا کرتی تھی ما وجدنا علیہ آباءنا، حق کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں یہ سٹیٹمنٹ بناتی تھی کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ آج کل اس کا ایک مہذب لفظ بولتا دیتا ہے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری روایت وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یعنی یہ گویا کہ ایک دلیل ہے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا کلچر یہ چاہتا ہے اور ہمارا تقاضا، ہماری روایت یہ چاہتی ہے۔ یہ ایک اس طرح کی دلیلیں چل رہی ہوتی ہیں معاشروں میں مختلف چیزوں کے پیچھے پیچھے۔ تو یہی بات مشرکین بھی کہتے تھے۔ وحاج قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ
تمہارا مجھ سے جھگڑے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تمہاری بات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ غلط بات میں یا مشتبہ بات میں اس انسان کو دلچسپی ہو سکتی ہے جس کے پاس صحیح بات نہ ہو، جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو، وہ دائیں بائیں پھر سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا اسے دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سیدھا راستہ دکھا دیا، فقد ہدانی، اللہ نے مجھے بالکل سیدھا راستہ دکھا دیا جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دیکھوں دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، تمہاری دلیل کیا، فلاں کی دلیل کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں دیکھتا، میں تو جو اللہ نے مجھے راستہ بتایا یکسو ہو کر اس پر چلتا رہوں گا۔ یکسو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا راستہ، شہداء کا، صالحین کا، منعم علیہم لوگوں کا۔ یکسو یعنی ایک جگہ پہ ہماری نظر ہو، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں تانگے ہوتے تھے پہلے، اس میں جو گھوڑا جوت رکھا ہوتا تھا یا بیل ہوتے تھے کولو میں، تو ان کی آنکھوں پر ایسے کر کے چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی نظر دائیں بائیں نہ جائے، کیونکہ دائیں بائیں اگر نظر جائے گی تو سفر کھوٹا ہوگا، منزل کھوٹے ہونے کا اندیشہ ہے۔ دائیں بائیں کوئی چارہ آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جہاں وہ گھوڑا رغبت رکھے گا تو وہ سواریوں کے لیے بھی نقصان دہ بن سکتا ہے اور اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے، اس لیے اس کی آنکھوں کے ارد گرد پٹی لگا دیتے ہیں تاکہ یکسوئی رہے۔ تو یہ یکسوئی بڑی ضروری ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ فرمایا وقد ہدانی، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری بے کار اور بے بنیاد باتوں میں اندر آنے کی۔ ولا اخاف ما تشرکون، باقی رہا یہ کہ تمہارے بت، تمہیں اگر یہ خیال ہو کہ ہمارے بت اس کا کچھ بگاڑ لیں گے، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑ کے ساروں کی تو جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا تھا، توڑ دیا تھا ان کو، اور صرف ایک بڑے کو چھوڑا تھا اس لیے تاکہ مکالمہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی تمہید بن سکے، میں ان کو متوجہ کروں کہ بڑے نے مارا ہے چھوٹوں کو، یہ ان کے آپس کی کوئی جھگڑا ہوا ہوگا کہ خدا جو کئی سارے بنا لیے، تو جب کئی سارے خدا ہیں تو کئی سارے خدا آپس میں جھگڑ بھی سکتے، خدا تو ایک ہی ہے جس کے ساتھ جھگڑے کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ جب زیادہ خدا ہیں تو زیادہ خدا تو بھائی آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں سماتے، ایسے ایک کائنات میں دو خدا نہیں سما سکتے، آپس میں لازمی بات جھگڑا ہوگا۔ اس میں اتنے سارے تو خدا بنا رکھے تھے تو کہیں کوئی پالیسی آپس میں ان کی اختلاف ہو گیا ہوگا تو آپس میں لڑ پڑے، پھر بڑے نے کلاڑے کے ساتھ سب کی خبر لی اور سب کے سر قلم کر دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو بالکل خوف نہیں تھا، اور مسلمان کو خوف ہوتا نہیں ہے غیر کا، اللہ کے سوا کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے وہ۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور فرمایا کہ جس چیز کے جو شرک تم کرتے ہو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرے اللہ کا کہیں حکمت اور مصلحت ہو مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی تو وہ قادر ہے اس بات پر، لیکن تمہارے بت وہ تو میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تمہارے بت کیا تمہاری پوری سلطنت مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے آگ جلا کر کہاں سے کہاں وہ اتنی بڑی آگ جلائی انہوں نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکے۔ تو یہ ہے اللہ پر اعتماد اور توکل، الا ان یشاء ربی شیئا، فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہو تو ہو، ورنہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ ہر چیز پر اس کا علم وسیع ہے، محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہے، کوئی قطرہ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون، لیکن تم اپنے بتوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بتوں کا جو تعدد ہے نا، کیونکہ دیکھیں جہاں بھی بت پرستی ہے بالعموم اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے کہ بت پرست بہت زیادہ ہوتی ہے، بت بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں تو بھرمار ہے بتوں کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، مجسمے بہت سارے ہیں ان کے یہاں۔ تو بت جو ہیں جب زیادہ ہیں تو زیادہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ناقص ہے، کیونکہ اگر ایک سے ہی سارا کام چل جائے تو دوسرا بنانے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے خدائی کو بانٹ رکھا ہے، کوئی بادل برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی کامیابیاں دینے والا، کوئی امتحان پاس کروانے والا، کچھ فلاں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پوری طاقت نہیں ہے، جبکہ
اللہ رب العزت تو علم اس کا وسیع ہے، قدرت اسی کی ساری، افلا تذکرون فرمایا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں سوچتے ہو، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو، اتنی کھلی کھلی بات سمجھانے والے کون ہیں؟ نبی۔ تو دیکھیے جب اللہ کی طرف سے عقل پہ پردہ آ جائے تو کوئی بھی اس کو سمجھا نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور مجھے تمہارے بتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کے پاس ہے کیا، کیا بیچتے ہیں یہ جو میں ان سے ڈروں؟ نہ ان کے پاس اپنے مکھی اڑانے کی طاقت، نہ ان کے اندر حرکت، نہ ان کے اندر کلام، نہ گفتگو، نہ سنوائی، نہ گویائی، کچھ تو ہے نہیں ان کے اندر، تو میں کیوں ڈروں ان سے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس خدا کے ساتھ شریک کر لیا ہے جو خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جس خدا نے جنت بنا رکھی ہے، جس خدا نے جہنم بھی بنا رکھی ہے، اور جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تمہیں سب کچھ دیتا ہے، کرتا ہے تمہارے ساتھ، اچانک پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن ایک دن اس نے بنا رکھا ہے فیصلے کا، تمہیں ڈرنا چاہیے، لیکن تم نہیں ڈرتے ہو، تو میں کیوں ڈروں تمہارے اس سے؟ کیونکہ تم تو بالکل بے بنیاد کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب بات یہ ہے کہ دو ہم ہو گئے، ایک تمہاری پارٹی، ایک میں، یہ موحد لوگ جو توحید پرست ہیں، تو اب ان میں سے ڈرنا کس کو چاہیے؟ میں کہ دیکھو انصاف کی بات یہ ہے کہ تم نے جرم کیا ہے اس ہستی کا جس کے پاس تمہارے بقول تم بھی مانتے ہو کہ اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ قادر ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور میں بھی مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے ساتھ تم شریک بھی کرتے ہو، لیکن ان لوگوں کو شریک کرتے ہو کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اب ڈرنا کس کو چاہیے؟ میں تو اس کی مان رہا ہوں، اس کو بھی مان رہا ہوں، اس کی بھی مان رہا ہوں، اس کی اطاعت کر رہا ہوں، تو مجھے خوف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں تمہیں ڈرنا ضرور چاہیے کہ تم بڑا خطرناک کام کر کے جا رہے ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، کر سکتے ہیں، کریں گے، بلکہ قیامت والے دن سزا بھگتانے کے بعد کسی کو بلا سزا بھی بھیج دیں گے، اور کسی کو سزا ہوگی جہنم میں بھی جانا پڑے گا، مسلمان ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا، لیکن بہرحال اس کو نجات مل جائے گی، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ کفر اور شرک کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یہ خود اس اللہ نے کہہ دیا ہے جو غفور الرحیم ہے، اس نے کہا نہیں یہ معافی نہیں ہوگی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، تو اس لیے تم ڈرو کہ کیسا الٹا کام کر کے جا رہے ہو، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔